بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ نکاح کرو عورتوں میں سے اس کی تم تاب رکھتے ہو 2 3 4 4 کی اللہ نے اجازت دی۔ آج میں اس آیت سے مسلک جو مقلد ہوتا ہے تقلید کو ثابت کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ تقلید اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی و منشا کے مطابق ہے۔ چاروں اماموں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اہل حدیث والوں نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ چاروں امام سہولت کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ 98% یا 97% امت کا طبقہ تقلید کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور سواد اعظم کی تعریف آسان لفظوں میں یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اکثر عالم جدھر ہوں، یعنی 90% یا 80% عالم جدھر ہوں، تو 98% عالم تقلید کے قائل ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا کے 98%، یعنی 10 لاکھ عالم ہیں تو 9,80,000 عالم تقلید کے قائل ہیں کم بیش۔ تو عرب والے بھی تقلید کے قائل ہیں، امام حرم بھی تقلید کے قائل ہیں، مسجد نبوی کے امام بھی تقلید کے قائل ہیں، پوری دنیا کے لوگ علماء فضلاء جامع ازہر مصر کے لوگ وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو آج کی تقریر میں یہ بتا رہا ہوں مسلک صرف 4 ہیں، 4 ہی رہیں گے، 5واں کوئی مسلک نہیں رہے گا۔ یہ بلا وجہ کا مسلک مت تھوپنا، 5واں مسلک نعرہ لگا کے 5واں مسلک اعلیٰ حضرت۔ مجدد میں حروف 4، تو مسلک میں بھی حروف 4، میم سین لام کاف۔ مجدد میں حروف 4 تو مسلک میں بھی حروف 4، تو امام میں بھی حروف 4، مؤذن میں بھی حروف 4، تو مقرر میں بھی حروف 4، تو محرر میں بھی حروف 4، تو مفسر میں بھی حروف 4، تو محدث میں بھی حروف 4، تو مدرس میں بھی حروف 4، تو معلم میں بھی حروف 4، تو مسجد میں بھی حروف 4۔ 4 کا عدد آپ کو ملے گا، 4 حرفی سے لفظ بنا ہوا۔ تو مقلد میں حروف 4، امام میں حروف 4، تو 4 کا عدد پایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے اندر بھی حروف 4، قاف ر الف نون، اور حدیث میں حروف 4، محدث میں حروف 4، رسول میں حروف 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں حروف 4، اللہ کے نام میں بھی حروف 4۔ 4 کا عدد آپ کو اکثر ملے گا۔ بڑے بڑے فرشتے 4، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ 4 خلفاء، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم علیہ السلام۔ 4 خلفاء ہیں۔ تو 4 خلفاء ہیں، 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں، اور سمتیں 4 ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب 4 ہی سمتیں ہیں۔ اور مشرق میں بھی حروف 4، مغرب میں بھی 4، شمال میں بھی 4، جنوب میں بھی 4 حروف، سمتوں میں بھی 4 حروف، لفظ میں بھی 4 حروف، سمتیں بھی 4۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 4 حروف کا عدد اکثر آتا ہے۔ قل بھی 4، قل یا الکافرون، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 4 قل ہیں۔ تو 4 کا عدد آپ کو اکثر جگہ ملے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو لوگ اتباع 4 اماموں کی کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں۔ اور امام اعظم نے یہ کہا تھا کہ میرا قول قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو دیوار پہ مار دینا۔ 4 اماموں سے کسی کا بھی قول قرآن و حدیث سے ٹکرا تو اسے مت مانو آپ، وہ ضروری نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن و حدیث کو ہی مانا جائے گا، لیکن 4 امام نے کہا ہے، ہمارے امام نے، کہ میرا قول قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو دیوار پہ مار دینا۔ تو یہ 4 کا عدد میں نے بتایا آپ کو۔ اور 4 سلسلے قاضی چشتی سہروردی نقشبندی مشہور ہیں، پھر وارثی بھی ہے، مجددی مزاری بھی ہے، مجددیہ بھی ہے، کئی اور بھی سلاسل ہیں، جمالی جلالی، کتنے سلاسل ہیں۔ تو یہ 4 حروف ہیں، 4 حروف سے لفظ بنتا ہے۔ تو 4 سے ہی تقلید مقلد میں حروف 4 ہیں، اس لیے 5واں مسلک مت بناؤ، نہیں تو ہم اہل حدیث کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہم اہل حدیث کو جو جواب دیتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 کے عدد سے دیں گے۔ اب تم نے 5واں مسلک لا کے بیٹھ گئے صاحب کہ مسلک حالت کے نعرے لگاؤ۔ مسلک میں بھی حروف 4 ہیں، میم سین لام کاف۔ مذہب میں بھی حروف 4 ہیں، میم دال ہے بے، مذہب میں بھی حروف 4 ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے 4 کا عدد اکثر ملے گا آپ کو، میں نے آپ کو بتا دیا، اکثر جگہ 4 کا عدد ملے گا آپ کو۔
اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ پانچویں مسلک کا نعرہ لگا کر قوم میں انتشار پیدا مت کرو، اختلاف پیدا مت کرو۔ اس نعرے کو بریلویوں میں لگ بھگ 12 فرقے ہو چکے ہیں اس نعرے کے خلاف ہیں، بریلوی جو بریلوی کہلاتے ہیں، جن کو دیوبند والے بریلوی شمار کرتے ہیں۔ یہ بلا وجہ ایک جھنجٹ ہے دیوبند بریلی کا نام لے کے، اہل حدیث کا نام لے کے بات کرنا۔ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، دیوبند بریلی اہل حدیث موجودی۔ ہماری پہچان تو بنام اسلام مسلمان سے، قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ہمارا نام اللہ نے مومن مسلم رکھا ہے۔ ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مومن میں بھی حروف 4 ہیں، مسلم میں بھی حروف 4 ہیں۔ آپ دیکھ لیں مومن اور مسلم میں بھی حروف 4 ہیں۔ تو اب یہ ہمارا نام اللہ نے مومن مسلم رکھا، حدیث میں بھی مومن مسلم کا لفظ ہے۔ ہاں اہل سنت والجماعت کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور شیعہ کے مقابلے اہل سنت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل نام ہمارا جو ہے وہ اللہ نے مومن مسلم رکھا ہے۔ حدیث میں بھی مومن مسلم نام ہے۔ تو کیا عورتوں کا نام بھی اس طرح سے رکھا جائے گا؟ جیسے آج ہمارا نام بریلوی ہے تو عورت کا نام بریلوین، دیوبندی ہے تو عورت کا نام دیلوین، سلفی ہے تو عورت کا نام سلفین، رضوی ہے تو رضوین، حشمتی ہے تو حشمتین۔ پھر تو نکاح میں بھی دشواری آ جائے گی، نکاح میں بھی عورت سے پوچھنا پڑے گا کون ہو تم، حشمتین ہو، بریلوین ہو، دیوبندین ہو، اہل حدیث ہو، کون ہو تم، عورت سے بھی پوچھنا پڑے گا۔ کیا کیا طریقے اپنا رکھیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں صرف مسلک یعنی 4 ہی مسلک ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، باقی 5واں کوئی مسلک نہیں ہے۔ اس کا نعرہ بھی نہیں لگا چاہیے، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کبھی مسلک امام ربانی کا نعرہ نہیں لگا، کسی مجدد کے نام سے نعرہ نہیں لگا۔ اگر ایسے ہی نعرے لگیں گے تو پھر 18 مسلک ہو جائیں گے، 14 مجددوں کے نام کے، 4 مجتہدوں کے نام کے۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں مسلک 4 ہی رکھیں۔ مسلک یہ شافعی، مالک، حنبلی مسلک میں دیوبندی بریلوی سے نکاح کر سکتا ہے، بریلوی دیوبندی سے کر سکتا ہے، اور لاکھوں نکاح ہو گئے۔ جیسے جھانسی کی لڑکیاں بھوپال میں آئی ہیں، دیوبند والوں میں آئی ہیں، دیوبند کی بریلویوں میں گئی ہیں، تو دیوبند کی بریلویوں میں گئی ہیں، لاکھوں رشتے ہو چکے ہیں، بریلی کے بھی رشتے، کانپور کے ہر جگہ رشتے ہو چکے ہیں۔ تو ایسی کوئی کام مت کرو، اس سے فتنہ فساد پیدا ہو۔ 4 ہی مسلک ہیں دنیا میں، اور 4 ہی قیامت تک رہیں گے۔ 5واں مسلک کوئی مسلک ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔